برادر حضور تاج الشریعہ حضور قمر ملت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد قمر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف اس ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے۔ دوستو، بہت سے ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو جن کے جانے کے بعد بھی ان کی کمی کا احساس ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ انہی شخصیات میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے بھائی نبیر اعلیٰ حضرت و حجت الاسلام نواسے حضور مفتی اعظم شہزادہ مفسر اعظم ہند حضرت قمر ملت علامہ ڈاکٹر قمر رضا خان بریلوی علیہ رحمت رضوان بھی تھی، جن کی کمی کا احساس ہمیشہ اہل سنت و جماعت کو ہوتا رہے گا۔ ڈاکٹر قمر رضا خان علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی قمر رضا اور آپ کے والد کا نام محمد ابراہیم، آپ کے دادا کا نام محمد حامد رضا تھا۔ حضرت قمر ملت قمر رضا خان علیہ رحمت رضوان کی ولادت محلہ سوداگران رضا نگر سے متصل محلہ خواجہ قطب بریلی شریف میں بتاریخ 14 جولائی 1946 کو اور ہجری کے اعتبار سے 14 شعبان المعظم 1365 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے خاندانی دستور کے مطابق جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی تھی تو آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ادا کی گئی۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم والد ماجد مفسر اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے حاصل کی۔ اس کے بعد عربی، فارسی اور دینیات کی تعلیم یادگار اعلیٰ حضرت جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف سے حاصل کی۔ دینی تعلیم کے حصول کے بعد تقریباً 1967 میں عصری تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لے گئے۔ جب آپ شعور کی منزل پر پہنچے تو تقریباً 1960 میں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور 1984 میں اہل سلسلہ حضرات کے پرزور اصرار پر بیعت و ارشاد کی طرف مائل ہوئے اور حضرت صدر العلماء بدر العلفاء علیہ رحمت رضوان نے سلسلے رضویہ کے فروغ کے لیے آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا اور تعویذات کی مشق بھی کروائی۔ اس کے علاوہ علوم دینیات کی تکمیل بھی انہی سے کی۔ حضور قمر ملت علامہ ڈاکٹر قمر رضا خان علیہ رحمت رضوان کا نکاح 12 جنوری 1975 میں نواسی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے ہوا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضرت کے ساتھ نہایت ذمہ داری اور پاسداری کے ساتھ گزاری۔ خود حضرت بھی اس کا اکثر اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اس طور پر بھی کوئی بھی کام مثلاً بچوں کی تعلیم و تربیت، شادی بیاہ اور جملہ خانگی معاملات بحسن و خوبی انجام دیتے تھے، اور اس پر انہیں کوئی مبارکبادی دیتا تو حضور قمر ملت علیہ رحمت رضوان یوں فرماتے تھے، یہ سب میری بیوی کی کرامت ہے، اور کیوں نہ فرماتے یہ وہی ہیں جو نواسی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان ہیں، جن کو ایک دفعہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اپنی گود میں اٹھا کر فرمایا تھا، یہ بہت خوش نصیب بچی ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ رہا کہ ان کا نکاح خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے پڑھایا۔ حضور قمر ملت علیہ رحمت رضوان کے 3 شہزادے اور 1 شہزادی تھی۔ حضور قمر ملت علیہ رحمت رضوان کے بڑے صاحبزادے مولانا عمران رضا خان صاحب ہیں، جو انگلش میں AA ہیں۔ دوسرے صاحبزادے مولانا عامر رضا خان صاحب ہیں اور تیسرے مولانا عاصم رضا مدظل العالی ہیں۔ حضور قمر رضا خان علیہ رحمت رضوان نہایت ذہین تھے۔ ذکاوت تو انہیں ورثے میں ملی تھی۔ عربی، فارسی، اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں کے علاوہ آپ کو سائنس اور ریاضی اور علم الاعداد اور تاریخ گوئی وغیرہ پر ید و تولا رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان سے بھی اگر کسی نے کہا کہ حضور کسی کتابی ادارے کا تاریخ نام تجویز فرمائیں تو حضرت پہ ہی فرماتے تھے کہ کام قمر میاں سے لے لو۔ شمسی تاریخ سے قمری تاریخ بلا تردد نکال لیا کرتے تھے۔ حضور قمر رضا خان علیہ رحمت رضوان اپنے آپ میں ایک فعال اور متحرک تنظیم کی حیثیت رکھتے تھے۔ ہزاروں غیر مسلم آپ کے چہرے پرنور کو دیکھ کر دولت اسلام سے مالا مال ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر کسی انجان سڑک سے انجان بستی یا گاؤں سے آپ کی گاڑی گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں آپ نے گاڑی رکوائی اور فرمایا کہ یہاں کوئی تکلیف زدہ ہے، اور اتر کر خود ہی بغیر کسی رہنمائی کے اس گھر میں پہنچ گئے، اور اس گھر کے رہائشی بد مذہب تھے۔ ان کا اکلوتا بچہ جو بسبب حالت مرگ میں پہنچا تھا، حضرت نے اس پر دم کیا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر سب اسی وقت سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو گئے اور حضرت سے بیعت بھی ہو گئے۔ حضور قمر رضا علیہ رحمت رضوان مستجاب الدعوات تھے۔ آپ کی دعا نہایت سریع الاثر ہوا کرتی تھی۔ جس بیمار پر بھی آپ دم فرماتے، اگر مشیت ازدی میں اس کی زندگی بصحت و عافیت ہے تو اسی وقت وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔
حضور قمر رضا خاں علیہ رحمت رضوان نہایت شفیق اور مہربان تھے۔ اپنے مریدین پر اتنے ہی شفیق تھے جیسے کوئی باپ اپنے حقیقی بچوں پر مہربان ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کی شادیاں آپ نے اپنے خرچے پر کروائیں۔ خدمت خلق کو اپنی حیات کا مقصد العین بنایا، نصب العین بنایا۔ آپ ایک دارالعلوم بھی اپنے جیب خاص سے چلا رہے تھے۔ آپ نہایت منکسر المزاج اور شہرت سے دور رہنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ان معاملات کا علم آپ کے اہل خانہ کو آپ کے وصال کے بعد ہوا۔ المختصر یہ کہ آپ گناہوں، خوبیوں اور خاصیتوں کے مالک تھے جن کا احاطہ اس مختصر سی ویڈیو میں ممکن ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضور قمر رضا خاں علیہ رحمت رضوان کافی وقت سے شوگر اور ہارٹ کے مریض تھے۔ اس کے باوجود آپ تبلیغی دورے فرمایا کرتے تھے۔ 24 جون 2012 کی رات میں آپ کی طبیعت معمول کے مطابق کچھ ناساز تھی اور شوگر بڑھ گئی تھی، لہذا ڈاکٹر نے دوا دے کر آرام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے دن 25 جون 2012 بمطابق 5 شعبان المعظم 1433 ہجری کو معمول کے مطابق شوگر بڑھ گئی۔ 1 بجے رات کا کھانا کھایا اور پھر 1:30 بجے رات خلیفہ اکبر مولانا عمر رضا صاحب نے دوا کھلا کر ان کے کمرے میں لٹا دیا۔ صبح جب نماز فجر کو بیدار نہ ہوئے تو خادم کو تشویش ہوئی۔ اس نے جگانا چاہا۔ اس عمل سے پتہ چلا کہ آپ ابدی نیند سو گئے ہیں۔ اہل خانہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آنن فانن اس حادثے کی خبر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ 27 جون بروز بود بعد نماز عصر اسلامیہ انٹر کالج میدان میں نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا تھا، لہذا اعلان کے مطابق حضور صاحب سجادہ اور خاندان کے دیگر بزرگوں کی موجودگی میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ جلوس جنازہ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود کے مقدس و باعظمت نغموں کے ساتھ خواجہ قطب سے بی بی مسجد اور بہاری پور ہوتا ہوا اسلامیہ میدان پہنچا، جہاں ہر طرف عشاق کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر موجود تھا۔ قمر ملت علیہ رحمت رضوان کی وصیت کے مطابق حضرت کی نماز جنازہ آپ کے بڑے بھائی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے پڑھائی اور مغرب کے وقت قبہ رضویہ کے اندر آپ کی تدفین عمل میں آئی اور رات گئے تک مٹی دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ حضور قمر ملت علیہ رحمت رضوان کی شخصیت ہماسفت تھی، خوش خلق اور خوش خلق تھے، عمدہ خصائص سے معمور اور عیوب و نقائص سے دور تھے۔ حضرت قمر رضا علیہ رحمت رضوان کی مبارک زندگی کے شب و روز کا مشاہدہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مرحوم کے ترتیب دیے گئے نظام الاوقات میں بہت برکت تھی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر رحمت انور کی بارش